ایک کپڑے میں بیٹھ جا، روزانہ بدل تیری مرضی، ایک سے بیٹھ جا اور اللہ کے سامنے اس کے در پہ فقیر بن کے بیٹھ۔ جیسے فقیر دروازے پہ ننگے پاؤں اور کشکول لے کے آ جاتا ہے، ایسے اس کے دربار میں آ کے بیٹھ جائے اور کہ اللہ میرے حال کو نہ دیکھ، محمد کی دعاؤں کو دیکھ، یا اللہ میرا حال نہ دیکھ، صاحب جمال دیکھ، یا اللہ صاحب با کمال دیکھ، اللہ اس نبی کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے جو آپ کے میرے لیے دعائیں کر کے چلا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں رمضان المبارک کے بعد چرپائی پہ ڈال کے کندھے پر چھوڑ کے آگے ہیں، پتا اپنا بھی کوئی نہیں، پتا اپنا بھی کوئی نہیں۔ عید کے دن تیرے میرے گھر میں مبارکبادیں آئیں گی یا لوگ آ کے کہیں گے بہت افسوس ہے مرنے والا چلا گیا۔ یقین جانو ہم تو جیسی مرضی گزار کے چلے جاتے ہیں، ان چھوٹی بچیوں سے پوچھو جو باپ کے پیروں کو ہلا کے رکھتی ہیں ابا ابا ابا، ان بچوں سے پوچھو جو کہتی ہیں ابا ابا ابا۔ ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی نہ رو، میں کتنی دیر سے ابا کو کہہ رہی اٹھ جا، ابا اٹھتی نہیں، اسے کیا پتا یہ اب ماں قیامت کی صبح اٹھے گی، اب یہ ماں نہیں اٹھے گی۔ ہاں ہاں، اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو قبر کے اندر سن پہنچاؤ، اگر ان کے حالات اچھے ہیں اپنے ماں باپ کو سن۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج صدیق اور عمر عثمان و علی کی عزت کا لاج رکھو، آج صحابہ کی قربانیوں کی لاج رکھو۔ اللہ کی قسم ان کے صدقے سے دین آیا جنہوں نے بچے ذبح کروا دیے، جنہوں نے خاندان قربان کر دیے، آج ان کی قبریں تمہارے سے پکار پکار کے پوچھ رہی ہیں ہم تمہیں کلمہ دے کے گئے تھے، تم نے اس کلمے کا کیا کیا؟ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے۔ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، آج سارا میرے ساتھ مل کے بہت آپ نیک لوگ ہو، بہت نیک لوگ ہو، میں یہ نہیں کہتا میں گناہ گار ہوں، اللہ کیا پتا مجھے بھی نیکوں کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق دے دے۔ آج سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، مسلکوں سے ہٹ جاؤ، مسلکوں میں بٹے ہٹ جاؤ۔ 5 وقت کی نماز، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، خدا کے واسطے یہ تمیز ختم کر دو کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے وہ کافر، بیٹھ کے سلام پڑھتا ہے وہ کافر۔ اور جس ڈھنگ میں اپنے رب کو راضی کرو بس اللہ کو راضی کرو۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے محبوب پاک کے طریقوں پہ ضرب آئے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس پہ مسلمان کی عزت پہ حرف آئے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد 2-5 منٹ کی سناخاتی ہوگی، تمام حضرات چھرے چلائے گی، تیرے طریقوں پہ چھرے چلائے گی۔ جس بیٹی کو پردے کا تحفہ دیں گے یہ بیٹی بازار کی زینت بنے گی، کہ لوگوں کی آنکھوں کی راحت بنے گی۔ جاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی سے جاؤ کہ کہہ دینا کہ جب تم برقع پہنے بغیر گھر سے نکلتی ہو، عمر کی غیرت کو روزے میں جلال آتا ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کرنا، اور جمعے کا دن رمضان المبارک کا مہینہ، تم آج بھی شیر کرا گیا ہے۔ تم نے آج بھی نبی کو نہیں چھوڑا، آج بھی نبی کو نہیں چھوڑا، آج بھی شیر۔ کیا حق ادا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوؤں کا؟ جاؤ گھر جا کے ذرا سوچنا، آج گھر جا کے سوچنا میرے حضور کے آنکھوں کے آنسوؤں کا آج کیا حق ادا کیا۔ آج بھی ہم نے نہیں چھوڑا کرے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہمارے پاس اللہ کی قسم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ چیز پیش کرنے کو چیز ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے پیش کر ناراض نہ ہو، خدا تم میرے بڑے ہو، ماں جائے ہو، میرے باپ کی جگہ، میرے بھائی کی جگہ، میرے چاچا تاؤں کی جگہ ہو، میں بے عزتی نہیں کر رہا، لیکن روش ایسی چلی ہے، روش ایسی چلی ہے۔ میں جوانوں کی بات نہیں کرتا جسے یہ پتا نہیں کہ مرتبہ کا کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں، وہ بھی آج چیک کرا گیا۔ جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، 6 نمبر کی اینک لگا رہے، اس نے بھی آج اس طرح چلائے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے یقین کرو، میں تمہیں اپنا دکھڑا تمہیں سنا رہا ہوں، اس سے حسن خراب نہیں ہوتا بلکہ اور جمال بڑھ جاتا ہے اور حسن بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اور بزرگوں سے
درخواست کروں گا آخری 10 دن اتقاء بیٹھو، نوجوانوں سے درخواست کروں گا اتقاء بیٹھو، ایسے حالت میں گھر بناؤ بھی نہیں